آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله تعالى في موضع آخر، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أزكى لقلوبكم ولقلوبهن، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے ہفتہ کھانے کے آداب بیان کیے گئے تھے، لیکن اس ارادہ تھا کہ اسی کے متعلق دوسرا ہفتہ بیان کیا جائے، وہ چونکہ ابھی بہت ساری احادیث رہ گئی تھی، لیکن ملک کے حالات جو ابھی موجودہ حالات چل رہے ہیں اور کافی مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پردہ کے متعلق اور حجاب کے متعلق جو ڈال رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ وقت اور حالات کے مناسبت سے ابھی کھانے کے آداب کو ایک ہفتہ روک دیا جائے اور پردے کے متعلق اور حجاب کے متعلق بیان کیا جائے، تاکہ اگر نعوذ باللہ کسی مسلمان کے ذہن میں کسی طرح کا تردد اور کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں، میں جیسا کہ بار بار بیان کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز متعین نہ ہو تو اس کے اندر آزادی ہوتی ہے، کرے یا نہ کرے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے متعین ہو جائے تو اس کے اندر آزادی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو کرنا ہی پڑے گا، دل چاہے یا نہ چاہے وہ کرنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ جب میں تیاری کر رہا تھا تو میں نے جب ڈھونڈا تو 8 آیت کریمہ ایسی نکلی جس سے پردے کا ثبوت اور حجاب کا ثبوت ملتا ہے۔ اگرچہ 8 آیت کریمہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں نے ڈائری میں نوٹ کیا 8 آیت کریمہ ایسی ہیں جس سے حجاب اور پردے کا حکم معلوم ہوتا ہے۔ تو جس طرح قرآن کے اندر روزے کا حکم، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم ہے، اب آدمی یہ کہے کہ چاہے طبیعت اس کی چاہے یا نہ چاہے نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا، چاہے مال کی جتنی بھی محبت ہو۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جب متعین کر دیا وقرن فی بیوتکن کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور تم پردے کے اندر رہو، تو بہرحال ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ماحول جو بھی ہو، پردے کے احکام پر ہمیں یقین رکھنا پڑے گا اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتیں اپنے گھر کے اندر رہو، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور گھر کے باہر ایسے نہ پھرو جیسے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ پھرا کرتے تھے، اس طریقے سے تم باہر نہ پھرا کرو، گھر کے اندر یہ پردہ کا سب سے بہترین حکم ہے۔
کہ بلا ضرورت اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو بلا ضرورت شدیدہ کے سخت ایمرجنسی کے حالات کے علاوہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت جو رکھی ہے، ان کی حفاظت کے جو اسباب رکھے ہیں وہ گھر کے اندر رکھے ہیں، اور یہ عورتوں کے لیے ذلت نہیں ہے بلکہ عورتوں کی عزت ہے اور ان کی قیمتی ہونے کا ایک اس کے اندر پیغام ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر عورتوں کے ذہن میں یہ ڈال دیے غیر مسلمین کہ دیکھو مرد لوگ تو آزادی سے پھرتے ہیں اور تم عورتوں کو کہتے ہیں گھر کے اندر قید رہو، تمہاری ذلت ہے۔ حالانکہ عورتوں کی ذلت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی ویلڈنگ کا کام کرواتا ہے، لوہا دیکھیے باہر پھینکا ہوا رہتا ہے، کوئی حفاظت اس کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوہا اتنی قیمتی نہیں ہے۔ اور وہی زیور والے سونار کے جیولر میں جائیے تو دیکھیے گارڈ بھی لگا رہتا ہے اور لوکر اتنے زیادہ رہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے جو لوگ خریدنے جاتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے کتنا لوک کے اندر وہ پیک رکھتا ہے سامان کو۔ تو یہ قدرت کی یہ فطرت ہے انسان کی، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اندر حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ آپ اپنا پیسہ زیور ہر عورت اپنے لاکر میں چھپا کر کے رکھتی ہے، تو یہ اس کے اندر عورتوں کی عزت ہے، ان کے بڑھوتری ہے، ان کے عزت کا سامان کیا گیا ہے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کی کوئی ذلت کی بات ہے ہی نہیں ہے کہ جو علماء کرام جو بات کہے ہیں کہ عورت کی حفاظت یا تو اس کا شوہر کرتا ہے یا اس کا گھر کرتا ہے یا اس کی قبر کرتی ہے۔ آج جو دنیا کے اندر یہ فساد اور دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے اور یہ کیس پھیل رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ قرآن کے احکام پر لوگ عمل نہیں کیے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، خطاب اگرچہ اس زمانے کے اندر لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والے کا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو بھی حکم کیجئے اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم کیجئے، ونساء المؤمنین، اور جتنی بھی قیامت تک آنے والی مسلمان عورتیں آپ کی امت کی عورتیں ہیں ان تمام کو آپ حکم کیجئے۔ کیا حکم کیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتیں اپنے اوپر اپنی چادر کو کھینچیں۔ جلببا یو جلبیبو تجلیبن کے معنی آتے ہیں چادر پہننے کے، کہ عورتیں جب کیا ہے اپنے چادر کو کھینچیں اور چادر کھینچ کر کے رکھیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور چادر کھینچ کر کے رکھیں اور اس طریقے سے یعنی آنکھ وغیرہ کی اجازت ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے رکھیں تاکہ دقت نہ ہو، تاکہ ان کو کسی طریقے سے ایذا اور پریشانی نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ عورتیں اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن پاک نے جو کہا المال والبنون زینت الحیات دنیا، کے مال اور بیٹے، بنون جمع ہے ابن کی، اس کے معنی بیٹے کے لڑکے، یہ دکھانے کی چیز ہے کہ مال ظاہر ہو، بیٹے ظاہر ہوں، لیکن بیٹیوں کو کہا وقرن فی بیوتکن، کہ تم اپنے گھروں کے اندر رہو۔ تو جس طریقے سے ہمیں اللہ نے نماز کا، روزہ کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے پردے کا بھی حکم دیا ہے۔ روزے نماز کی طرح پردہ بھی فرض ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم لوگ معاشرے کی وجہ سے، خصوصاً ہندوستانی مزاج کی وجہ سے پردہ نہیں کر پاتے ہیں گھر کے اپنے مردوں سے بھی، تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ لہذا پردے کے بارے میں جو ایک خاص کر کے یہ ہے کہ اسی طریقے سے جو ابھی نقاب آیا ہے وہی پردہ کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں آیا من جلابیبہن، کہ اپنی چادر کو اوڑھے رکھی، یعنی پردہ کرنے کے لیے نقاب ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسی چادر، اتنی موٹی چادر ہو جس سے پورا بدن چھپ جائے، پورا بدن ڈھک جائے، یہ کافی ہے۔ اب یہاں پر عورتوں نے جو نمائش کر دی ہے کہ بہترین
یہ بہترین چمکدار اور بھڑکدار اور پھولدار جو نقاب پہنتی ہیں، دارالعلوم دیوبند نے ایسے نقاب پر بھی پابندی لگایا ہے کہ ایسا نقاب پہن کر کے جو خود زینت کا، نقاب کا مقصد ہوتا ہے زینت کو چھپانا، کہ عورتیں اپنے زینت کو چھپائیں، اور اگر نقاب ہی اور برقع اتنا بھڑکدار ہو کہ اس سے اور حسن و جمال بڑھ جائے تو یہ تو نقاب کا مقصد ہی فوت ہو گیا، برقع کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اس لیے اگر یہ ہم سہارنپور میں ہم پڑھتے تھے، یہاں پر رواج نہیں ہے، وہاں پر عورتوں کو دیکھا کہ چادر رہتی ہے فوراً اٹھائی اور ایک آنکھ سے دیکھتی اور آسانی کے ساتھ وہ برقعے میں چلتی ہیں، وہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے شیخ مفتی لعیق احمد صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ ہماری گھر کی عورتیں ہیں لیکن دیہاتی مزاج، پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں انہوں نے برقع پہنا ہی نہیں، اب یہ بڑی عمر کی ہو گئی، ان کو برقع پہنانا بڑی مشکل ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پردے کے لیے آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ برقع ہی پہننا ضروری ہے؟ اگر وہ عورتیں اتنی لمبی چوڑی دوپٹہ اور اوڑھنی اوڑھ لیں جس سے چہرہ چھپ جائے، ہاتھ وغیرہ پورا بدن چھپ جائے، تو وہ برقعے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ لہذا اگر ہماری ماں بہنیں جو بڑی عمر کی ہو گئیں اور ظاہر بات ہے کہ زندگی میں کبھی برقع اور نقاب نہ پہنی ہو تو ان کو شرم آنی ہی ہے، وہ نہیں پہنیں گی، لیکن ان کے بھی پردے کا حل ہے کہ دوپٹہ اتنا لمبا چوڑا ہو جس کی وجہ سے ان کا بدن چھپ جائے تو وہ کافی ہے۔ اب یہاں پر خود ہم اس کے اندر یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ پردے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ جتنے بھی غیر محارم ہیں، چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں، بلکہ باہر کے غیر محارم سے اتنا فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے جتنا اندر اور گھر کے غیر محارم کے سے فتنہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب ایک مرتبہ فرمائے کہ عورتیں پردہ کریں تو ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے الحم و الموت، کہ دیور تو یہ موت ہے، کہ جس طریقے سے موت سے بچنا ضروری ہے دیور سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اندر نعوذ باللہ شریعت کے اوپر یہ لوگ اس کی پابندی نہیں کیے، بڑا نقصان ہوا۔ میں آپ شہر کے اندر ہیں، حالات کتنے خراب ہیں یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ملا لوگوں کی اور مولانا مفتی لوگوں کا یہ حکم نہیں ہے، ہمارا تو صرف ایک پیغام رساں ہیں، ہم اللہ کی بات آپ تک، رسول کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ دیے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ عورتوں کو اگر غیر محارم سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو آواز کے اندر نرمی پیدا کر کے بات نہ کرے، تاکہ کسی مرد کے دل کے اندر گندگی ہے تو عورت کے بارے میں اور امید رکھنے لگے اور اس کے اوپر ڈورا ڈالنے لگے، بلکہ عورت کڑکدار آواز میں بات کرے بے پرواہی کے ساتھ، تاکہ کسی مرد کے دل کے اندر لالچ نہ ہو۔ تو یہ پردے کا حکم جو ہے یہ مولانا اور مفتی لوگوں کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ میں اپنی ڈائری کے اندر 8 آیت کریمہ لکھ کر کے رکھا ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پردے کا حکم قرآن سے ہے۔ جس طرح روزہ نماز یہ اپنی مرضی کی چیز نہیں ہے بلکہ رب کا فرمان اور سرکاری فرمان ہے، اسی طریقے سے پردہ بھی سرکاری فرمان ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم لوگ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور ہندوستانی ماحول کی وجہ سے اور شروع سے جو بچپن سے باپ دادا سے جو رواج چلا آ رہا ہے کہ اپنے گھر کے بچوں سے پردہ نہیں ہو پاتا ہے، تو کم سے کم اس کو دل سے غلط سمجھے کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے گھر کے اندر، اکثر گھروں کے اندر شاید 1% بھی لوگ اس پر عمل کر پائے۔
ہاں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے جو اکابر چوٹی کے بزرگان دین ہیں الحمدللہ ان کے یہاں یہ چیزیں عمل ہیں، اور بہت سارے گھرانوں کے اندر اگرچہ 1% صحیح لیکن کچھ گھرانے ضرور ایسے ہیں کہ الحمدللہ دیور سے، ان کی اولاد سے، جیٹھ سے، ان کی اولاد سے، چچیرے بھائیوں سے، خلیرے بھائیوں سے اور ففیرے بھائیوں سے، ان سب سے پردہ ہے، لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو جو ہے غلط سمجھیں، اور عورتوں کو بھی دقت اگر ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پردہ پورا نہیں کر سکتی ہیں، تو کم سے کم غیر محارم کے سامنے جو ستر ہے ان کو پورا بہترین سے چھپا کر کے رکھیں۔ اسی طریقے سے باہر سے ہمارے دوست و احباب آئیں، ہمارے ففیرے خلیرے بھائی آئیں، تو ان کو مرد لوگ پابند کریں کہ تم ڈائریکٹ سیدھے اندر گھر کے اندر مت جاؤ، باہر جو روم ہے بیٹھنے کا بیٹھک میں تم بیٹھو، اور گھر کے اندر سیدھے بلا حجاب اس طریقے سے داخل نہ ہو۔ اگر مرد لوگ بھی اس پر کنٹرول رکھیں تو انشاءاللہ اس سے آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو ان سبوں کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال کم سے کم ہم یہ کہا اس کو غلط سمجھے کہ ہم لوگ جو اس طریقے سے اپنے پہلے رواج جو چلا آ رہا اس طریقے سے بے حجاب ملنا، اس سے ہم کہا کچھ حد تک پابندی کریں۔ اور ایک بات کی کہا مفتیان کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر بہرحال گھر کی اپنے مردوں سے پردہ نہیں ہو سکتا جو غیر محارم ہیں، تو کم سے کم جو ستر ہے کہ پورا بال اور پورا بدن جو ڈھکا ہوا ہو، اس طریقے سے نیم اریاں لباس پہن کر کے اپنے باپ بھائی کے سامنے بھی آنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ لباس کے بیان میں ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے ہم لوگ اہتمام کریں، اور عورتیں اس کے اندر اپنی ذلت نہ سمجھیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں پوچھے کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیے۔ حضرت علی فوراً اٹھے اور حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے اور فرمائے کہ تم بتاؤ، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ سب سے بہترین عورت کون ہے، تم بتاؤ۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلائیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے، یہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے۔ کہ کوئی مرد اس عورت کو نہ دیکھے، یعنی غیر محارم، اور کسی غیر محرم کو وہ عورت نہ دیکھے، یہ کائنات کی سب سے بہترین عورت ہے۔ اللہ کے رسول کو آ کر کے حضرت علی جواب دیے، اللہ کے نبی فرمائے کہ یہ تمہارا جواب نہیں، یہ تو میری بیٹی فاطمہ کا جواب ہے، وہ میری دل کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک کہ اللہ کے نبی اور میرے والد ابو بکر صدیق دفن تھے روضہ اطہر کے اندر تو میں جاتی تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن ہوئے تو میں جانا چھوڑ دی۔ حالانکہ رشتے میں وہ باپ لگتے تھے، یعنی بظاہر بات ہے کہ رشتے کے اعتبار سے وہ والد کے درجے میں ہوئے، اور مردہ ہونے کے باوجود کیا ہے دفن ہونے کے باوجود ہماری ام المؤمنین غیر، یعنی یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ ان لوگوں کے اندر ایمان کتنی اعلیٰ درجہ کے اندر سرایت کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی جو دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کے اندر رچ بس جائے، میرے دل کے اندر گھس جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی آدمی کی دو بیوی ہو اور دوسری بیوی کے والد آئے تو آرام سے اس سے بات کرتے ہیں، کوئی دقت نہیں، کیونکہ والد کے درجے میں اور وہ بھی انتقال کر گئے۔ لیکن حیا دیکھیے، اور یہ نمونہ دکھا دیے ازواج مطہرات نے کہ اپنے گھر کے غیر محارم سے پردہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو عملی طور پر دکھا دیے تاکہ یہ امت بہانہ نہ کرے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں نے یہ بتا دیا۔ اور
یہ بھی واقعہ مشہور ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، آواز دی کہ اللہ کے رسول حاضر ہو جائیں، اور وہاں پر عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں موجود تھیں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ تم دونوں اندر چلی جاؤ۔ ان دونوں نے کہا یہ تو ہم کو دیکھیں گے نہیں، تو اللہ کے رسول فرمائے ان انتما تبصران ہی، کہ وہ نہیں دیکھیں گے لیکن تم تو دیکھو گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے صحابہ کرام، اے نبی کے صحابہ، اگر تم کو ازواج مطہرات سے، نبی کی بیویوں سے اگر کچھ سامان کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت پڑے تو تم پردے کے پیچھے سے پوچھو، من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ ذالک ازکا لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دل کے پاکیزگی کا سبب ہوگا اور ان کے دل کا بھی پاکیزگی کا سبب ہوگا۔ ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ دنیا کے اندر کون عورت ہو سکتی ہے، اور اللہ کے رسول کے سامنے وہ کسی مرد کو کیا حیثیت دے سکتی ہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اس طریقے سے پردہ میں ملنے کی وجہ سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا اور ان کا بھی دل پاک رہے گا۔ وہاں پر جب صحابے کے یہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں جہاں پر گناہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے علاوہ دوسرے کو ہماری ام المؤمنین دیکھیں گی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ احتیاط کرنے کا حکم دیے، یہ امت کے عورتوں کو سبق کے لیے، تاکہ آنے والے اس زمانے کے اندر امت کی عورتیں یہ سبق حاصل کریں۔ تو بہرحال تمام آیت کریمہ پر بیان نہیں ہو سکتا ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، جس طریقے سے قرآنی احکام کی وجہ سے روزہ نماز طبیعت چاہے نہ چاہے کرتی ہیں، اسی طرح پردے کا بھی حکم، مان لے کہ وہ پردہ نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم اتنا ہو کہ بدن صحیح سے ڈھانپ کر کے، اور صرف یہ مجبوری کی وجہ سے کہ کثرت سے آنا جانا ہے، لیکن کم سے کم بہترین سے بدن ڈھانپے۔ جو شرم و حیا کی چیز ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنے زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، ہاں مگر جو مجبوری کی چیز ہے، جیسے دونوں ہتھیلی، دونوں قدم اور چہرہ، بس اتنا کھول سکتی وہ گھر کے اندر، لیکن باہر جب نکلیں گی تو چہرے کا بھی پردہ کریں گی، کیونکہ تمام حسن و جمال کا مرکز چہرہ ہوتا ہے اور چہرہ دیکھنے ہی کی وجہ سے فتنہ ہوتا ہے، اس لیے باہر نکلیں گے تو اس کے بھی پردہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک تو حجاب اب حجاب کے اقسام سنیں۔ ایک تو سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے عورتیں تم گھر کے اندر رہو، یہ سب سے بہترین پردہ ہے۔ دوسرے درجے کا کہ اگر گھر سے نکلنا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، قُلْ یا ایُّہَا النبی قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَن يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ، کہ اگر عورتوں کو نکلنا پڑے تو برقع پہن کر کے، برقع یہ نمائش اور 2000-3000 قیمتی برقع ضروری نہیں ہے، چادر بھی شال بھی اوڑھ کر کے چہرے کو چھپا کر کے چلیں، تو یہی ہے قرآن نے جلابیب کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی چادر کے ہوتے ہیں کہ لمبا چوڑا مہنگا۔ یہ اب تو عورتوں کا فیشن جو ہو گیا، انشاءاللہ بھی یہ برقع کے بعد کیسا ہونا چاہیے اس کی تفصیل ابھی آئے گی۔ اسی طرح نمبر 3 حجاب بالعذر، کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ضرورت کی وجہ سے جہاں پر بدن دکھانا ہے، بہشتی زیور، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ واشنگ مشین اور فریج سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر بہشتی زیور ہو۔ اس کے اندر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھا کہ اگر مثال کے طور پر رام دکھانا ہے تو پورا کپڑا نہ کھولے، بلکہ عورت پرانا کپڑا پہن لے اور اتنا دور سے پرانے کپڑے کو کاٹ کر کے صرف وہاں کا حصہ دکھائے۔ تو ڈاکٹر ہے،
گواہی لینا ہے، جز ہے، ان سب مجبوریوں کی وجہ سے ان کے سامنے چہرہ دکھانے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پردے کے 3 قسمیں ہیں۔ پردہ کیوں ضروری ہے؟ عقلی اعتبار سے کیا ہے؟ تو چنانچہ عقلی اعتبار سے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سب سے بہترین سامان بنایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ عورت زینت کی چیز، سکون حاصل کرنے کی چیز ہے، اور عورتیں بڑی قیمتی ہیں، 7 آسمان اور 7 زمین سے بھی ایک عورت زیادہ قیمت ہے۔ اب اگر ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور باہر جو ہے، چنانچہ حدیث ہے کہ المرأۃ عورۃ، کہ عورت چھپا کر کے رکھنے کی چیز ہے، وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، اور جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، یعنی شیطان مردوں کے دل میں برے برے خیالات ڈال کر کے بری نیت سے تکواتا ہے، گناہ کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، اور قرآن نے بھی حکم دیا کہ نہ نکلے۔ چنانچہ ایک سفر کے اندر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو ان سے انگریز نے مذاق اڑایا کہ کیا تم لوگوں کا مذہب ہے، تم لوگ عورتوں کو قید رکھتے ہو، گھر میں برقع پہناتے ہو، اور اس طریقے سے دیکھو میری میڈم کو کہ کس طریقے سے کھلے ہے، آزادی کے ساتھ جی رہی ہے، ٹرین میں جا رہی ہے، کوئی برقع ترقع نہیں ہے۔ گرمی کا دن تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ پانی چینی وغیرہ گھولے اور نیمبو نچوڑنے لگے، تو انگریز کو کہے کہ کیا تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے نیمبو پینے کی؟ انگریز نے کہا کہ نیمبو دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جواب دیے کہ اسی طریقے سے جتنی بھی دنیا کے فاسق و فاجر تمہاری میڈم کو جو دیکھ رہے ہیں، سب کے منہ کے اندر پانی آ رہا ہے، تم عورتوں کو ذلیل کرتے ہو، اور ہم اپنی عورتوں کو عزت رکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ کر کے اس کے اوپر بری نظر نہ ڈالے، ہم اپنی عورتوں کی تعظیم کرتے ہیں، نہ کہ تمہارے طرح اپنی عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر کے وہ انگریز لاجواب ہو گیا۔ تو بہرحال انسان ایک چھپانے کی چیز ہے، جو چھپانے کی چیز ہے اس کو چھپا کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ ایک مثال دیے کہ آج کل کے ہم جو کیا ہے مٹن وغیرہ لاتے ہیں تو اس کو چھپا کر کے لاتے ہیں تاکہ یہ چیل کوے حملے نہ کر دیں، اور اس زمانے کے اندر جو شہر کے اندر خاص کے 5 سال کی بچیوں کے ساتھ، اور اتنا شیطان بھی نہیں سوچا ہوگا، اس کی وجوہات وہی ہیں کہ جو اللہ کے رسول فرمائے کہ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کے جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو جو بدماش لڑکے ہیں، بدماش مرد ہیں، جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ یہ کرو، یہ کرو، اس طریقے سے کرو، ان کو چھیڑخانی کرو، ان کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ عورتوں کی عزت کی حفاظت گھر کے اندر رہنے میں ہے، اور یہ حجاب کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں جو آپ سنے ہوں گے ہن ناقصات العقل والدین، کہ عورتیں عقل کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے ناقص اور کم ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جس کی عقل کم ہو گئی اس کو کانکے پاگل خانے کے اندر قید رکھتے ہیں تاکہ باہر نکل کر کے فتنہ نہ کرے، اسی طریقے سے عورتوں میں عقل کی کمی ہوتی ہے۔ اگر ان کو آزادی دے دے باہر گھومنے کی، عقل کی کمی کی وجہ سے ان مرد جو ہیں ان کو غلط استعمال کر سکتا ہے، ان کی عزت ملیا میٹ ہو جائے گی، ان کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ یہ عقلی دلائل ہیں پردے کی ہونے کی۔ اور ستر اور پردے یہ دونوں الگ الگ چیزیں، جیسا کہ اس جمعہ کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ ستر تو ہر امت کے اندر فرض رہی ہے۔ ستر عورت جو مرد کا ناف سے لے کر گھٹنا تک، اور عورت کا پورا بدن سوائے چہرہ اور ہتھیلی کے اور دونوں قدم کے، یہ پہلے زمانے کے اندر بھی تھا۔ لیکن حجاب کا حکم جو ہے، پردے کا حکم جو ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے۔ ستر عورت خلوت اور جلوت، یعنی اگر ضرورت نہ ہو تو انسان
اپنے سطر کو کھول کر کے رہے یہ بھی گناہ کی بات ہے. اس لیے یہ نوجوان لڑکے نہ سوچے کہ ہاف پینٹ پہن کر کے اکیلے روم میں سوئے ہیں پیک ہو کر کے, کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ بھی گناہ کی بات ہے. بلا ضرورت سطر کھولنا مرد کے لیے بھی ناجائز ہے, عورت کے لیے بھی ناجائز ہے, بس ضرورت کی وجہ سے کھول سکتے ہیں. تیسرا فرق یہ ہے کہ ستر عورت مرد کے اوپر بھی فرض ہے اور عورت کے اوپر بھی فرض ہے, اور حجاب اور پردہ یہ صرف مرد کے اوپر فرض ہے, عورت کے اوپر فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے ستر عورت یہ حیا کی ابتدا اور شروعات ہے, اور حجاب جو ہے یہ حیا کی انتہا ہے کہ جو عورتیں اس طریقے سے حیا یہ پاکیزہ ماحول کے اندر رہیں گی وہ کبھی بھی گڑبڑی نہیں کر سکتی. چنانچہ بعض محدثین یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نابلس ایک ملک ہے, وہاں پر 8000 گاؤں ہے, اور اس گاؤں کے اندر صرف جمعہ کے عورتیں نکلتی ہیں, اس کے علاوہ پورے گھر کے ہفتے گھر کے اندر رہتی ہیں. وہاں کسی طرح کا آج تک, یعنی وہ اپنے زمانے کی بات بتلا رہے ہیں کہ آج تک یہاں کسی طرح کا کوئی یہ گندی حرکت اور کوئی واقعہ جس سے پولیس کو جانا پڑے اور عورتوں کے اندر عورتوں کی عزت پر حملہ کرے, اس طریقے سے ناگوار پیش نہیں آیا ہے. اسی طرح اس زمانے کے اندر پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بعض علاقے کے اندر باہر ملک کے اندر گیا, وہاں پر دیکھا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ہمدرد, کوئی لڑائی, کوئی جھگڑا, کوئی زنا اور بالتکاری کا کیس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں. اس زمانے کے اندر جو بھائی ایک دوسرے کے خاندان سے جھگڑا لڑائی, یہ سب کے سب انہی وجوہات کی وجہ سے. میرے دوستو, جیسا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جب اللہ تعالی عبادت کی اختیار دیں اور اپنے من سے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کرنے دیا جاتا ہے. ہم عورتوں کو, ہماری بہنوں ماؤں کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کا اختیار دیا تھا, لیکن اب حکومت کالج جانے پر پابندی لگا دی کہ ایسی عورتیں جو کالج جاتی ہیں وہ حجاب لگا کر کے, برقع لگا کر کے نہیں آئیں گی. یہ اس کے بھلے وہ ظلم کر رہا ہے اور یہ غلط ہے کہ وہاں پوجا ہو اور دوسرے لوگ بھگوا داری لباس پہن کر کے جائیں, ماتھے پر کشکشا لگا کر کے جائیں اور مورتی رکھی جائے. سارے ہندو دھرم کام کرنے کی اجازت ہو, لیکن اگر مسلمان کی عورتوں کی جو شان ہے اور پردے جو اسلام کا ایک شان ہے اور ایک فریضہ ہے, اس کے اوپر پابندی کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ یہ ظالمانہ حکومت ہے اور ظالمانہ حکم ہے. یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر پابندی ہو تو وہاں پر مورتی نہ رکھی جائے, دھارمک پوجا نہ ہو, سوریہ نمسکار نہ ہو, وندے ماترم نہ ہو, کوئی چیز وہاں پر نہیں ہے تو ظلم ہے. لیکن اس کے پیچھے آخر یہ دن مسلمانوں کو کیوں دیکھنا پڑا, اس کے پیچھے ایک راز یہ بھی ہے کہ ہماری عورتوں کو جب حکم دیا گیا تھا کہ تم ابھی اختیاری طور پر عبادت کرو, پردے کا حکم کرو, لیکن جب اس کو ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگانی شروع کر دی. جیسا کہ لاک ڈاؤن کے وقت میں بولا تھا کہ اپنے اختیار سے ہم مسجد سے دور ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کر دیے کہ ہم کو مسجد سے دور کر دیا گیا, تراویح سے دور کر دیا گیا. اس لیے ایسے حالات ہمارے سامنے نہ آئے. یہ بات رہ جائے گی, میں نے جو کہا تھا کہ برقع کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے یہ ہے کہ جسم چھپائے. پہلی شرط یہ کہ برقع چادر ایسی ہو, اتنا لمبا چوڑا ہو جس سے پورا بدن ڈھک جائے. اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض عورتیں اپنی رشتہ دار ہی کی کہ وہ نقاب پہنی ہیں اور نقاب پہننے کے باوجود پورا بال نقاب کے اوپر لٹکا ہوا ہے اور بال کی بے پردگی ہو رہی ہے. میری اہلیہ ان سے کہی کہ ایسا لباس پہننے سے, ایسا برقع پہننے سے کیا فائدہ جب جسم کا پردہ ہی نہ ہو. تو یہ تو اسٹائل ہو گیا, پردہ نہیں ہوا. اسٹائل والا پردہ نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا حکم والا اور اسلام والا پردہ چاہیے.
پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا ہو جس سے پورا بدن چھپ جائے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ برقع اتنا موٹا ہو جس سے بدن اندر کا نہ جھلکے. تیسری شرط یہ ہے کہ مزین اور بھڑکدار نہ ہو، ورنہ اگر خوبصورت اور بیل بوٹا پھولدار چمکدار بھڑکدار ہو تو مردوں کی نگاہ تو اور زیادہ اس پر پڑے گی. اسی لیے دارالدیوبند نے فتویٰ لگایا کہ ایسا مزین برقع عورتوں کو پہننا صحیح نہیں ہے. اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ برقع ڈھیلا ڈھالا ہو، بدن اتنا وہ ٹائٹ فٹنگ نہ ہو کہ اس سے بدن کا ڈھانچہ نظر آئے، جیسا کہ لباس میں شرط بتایا تھا اسی طریقے سے برقع اتنا ٹائٹ نہ ہو. اسی طریقے سے پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ خوشبودار نہ ہو. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے نکلے اور اس کی خوشبو غیر محارم مرد کو ملے تو وہ عورت زانیہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ عورت بازاری ہے، کوٹھے والی ہے، زانیہ ہے. جو عورت خوشبودار یہ کپڑا پہن کر کے نکلے یا عطر لگا کر کے نکلے، یا اس زمانے کے اندر ایسے کریم پاؤڈر آتے ہیں جس کا سینٹ غیر محارم کو ملے، تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسی عورت زانیہ ہے، زانیہ کے حکم میں ہے. اگر کوئی مرد کسی عورت کو کہہ دے اگر یہ جملہ تو لڑائی ہو جائے گی کہ تم مجھے یہ کہو گے، اور جب کہ ہمارے نبی جو اتنے حیا والے تھے، اتنے شرم والے تھے، اتنے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود یہ گوارا نہیں کیے کہ عورت یہ خوشبو لگا کر کے باہر نکلے. اگر کوئی عورت نکلتی ہے تو اللہ کے رسول فرمائے قضا و قضا، یہ زانیہ ہے. تو میرے دوستو، اس طریقے سے اگر پردے کا ماحول اپنے گھروں کے اندر پیدا کریں تو اس سے اگر کہے ابھی بھی وقت ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پردہ ہو، تو بہرحال آج کی تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ پردے کا حکم قرآن سے، حدیث سے، عقلی دلائل ساری چیزوں سے ثابت ہے. اور جس طرح روزہ نماز کے بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں، اسی طرح پردے کے بارے میں آزاد نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ماحول کی وجہ سے پردہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یاد رکھیے کم سے کم اس کو دل سے برا سمجھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس سے توبہ استغفار کریں اور ہمت کے مطابق اس میں کام کریں. اور برقع پردے کے لیے موجودہ دور کی جو لڑکیاں برقع پہنتی ہیں وہی ضروری نہیں ہے، چادر بھی پہن لے اور چادر اوڑھ لے، دوپٹہ اوڑھ لے، وہ بھی پردے کے لیے کافی ہے. اس کے ماحول بنائیں اور جو برقعے کی جو شرائط بیان کی گئی وہ ایسا برقع ہونا چاہیے. تو اگر اس کے مطابق ہم لوگ اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کریں، اور یہ بھی کہ جب ایک مسکان لڑکی تنے تنہا 50 مرد کے مجمع میں اپنے برقعے کی حفاظت کر سکتی ہے، جو ظالم ہیں اور جو بدنیت ہیں ایسے مردوں کے بیچ میں اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، تو کیا اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر ہم لوگ جو اپنے گھر والے ہیں اس ماحول کے اندر کیا ہم اپنے برقعے کی حفاظت اور پردے کی زندہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آسانی کے ساتھ کرتے ہیں. اس مسکان لڑکی نے عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ اے میری ماں اور بہنوں، اگر تم ہمت کرو تو جب ان بھیڑیوں کے سامنے میں اپنے پردے کی اور حجاب کی حفاظت کر سکتی ہوں، تم اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوست، اپنے گھروں کے اندر، محبین کے اندر، اپنے سرپرستوں کے اندر آرام کے ساتھ تم پردے کے اوپر عمل کر سکتی ہو. یہ پیغام ہے اس لڑکی کا اس زمانے کے اندر ماں بہنوں کو. اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے کہ اگر نعوذ باللہ ہم اپنے اختیار ملنے کے باوجود اگر پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہیں ہمیں مجبور نہ کر دیا جائے کہ ہم یہ پردے کے اوپر ہماری پابندی لگا دی جائے. اگرچہ یہ ظالمانہ حکومت ہے، یہ غلط ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کے اندر پردے کا اہتمام کرائیں، اور خاص کر کے اس بات سے کہ ایسا لباس جس سے اس کا بدن جھلکے یا آدھی ننگی لباس، نیموریاں لباس اس سے
پرہیز کریں اور عورتوں کو اس بات پر تنبیہ کریں کہ کریم پاؤڈر لگا کر صرف گھر کے اندر رہو، باہر نکلنے کے لیے اگر وہ کریم پاؤڈر لگا کر کے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہیں تو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے رہا ہے۔ سوچ لیجئے کہ عورتوں کا انجام کیا ہوگا۔ بلکہ جو عورتیں گھر کے اندر یہ پردہ کے ساتھ رہتی ہیں، ان جس طریقے سے جنت کے بارے میں کئی عورتوں کی خوشخبری آئی ہے کہ جو عورت بچوں کے خاطر نکاح نہ کرے کہ جنتی ہے، گھر میں پردہ کے ساتھ رہے عزت کی حفاظت کے ساتھ وہ جنتی ہے۔ جہنمیوں کے بارے میں جو آئے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے اور وہ عورت جو گھر کے اندر خالی کھانے پینے کی فکر میں رہتی ہو، روزہ نماز سے بالکل دور ہو، تو ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی بھی فرمائے کہ یہ جہنمی ہے۔ اپنی گھر کے بھی عورتوں کو فکر کریں، پردے کا بھی اہتمام کریں، جتنی طاقت ہو اللہ سے دعا کر کے مدد مانگیں۔ اللہ دنیا کی تمام مسلمان مردوں عورت کو حجاب پر عمل کرنے کی اور عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔